اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک آدمی کے 4 بیٹے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے یہ سبق سیکھ لے کہ کسی کو پرکھنے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھانے کے لیے اس نے اپنے بیٹوں کو دور دراز علاقے میں نشپاتی کا ایک درخت دیکھنے کے لیے سفر پر روانہ کیا۔ ایک وقت میں ایک بیٹے کو سفر پر بھیجا کہ جاؤ اور اس درخت کو دیکھ کر آؤ۔ باری باری سب کا سفر شروع ہوا۔ پہلا بیٹا سردی کے موسم میں گیا، دوسرا بہار میں، تیسرا گرمی کے موسم میں اور سب سے چھوٹا بیٹا خزان کے موسم میں گیا۔ جب سب بیٹے اپنا اپنا سفر ختم کر کے واپس لوٹ آئے تو اس آدمی نے اپنے 4 بیٹوں کو ایک ساتھ طلب کیا اور سب سے ان کی سفر کی الگ الگ تفصیل کے بارے میں پوچھا۔ پہلا بیٹا جو جاڑے کے موسم میں اس درخت کو دیکھنے کے لیے گیا تھا نے کہا کہ وہ درخت بہت بدصورت، جھکا ہوا اور ٹیڑھا سا تھا۔ دوسرے بیٹے نے کہا نہیں، وہ درخت تو بہت ہرا بھرا تھا، ہرے ہرے پتوں سے بھرا ہوا تھا۔ تیسرے بیٹے نے ان دونوں سے اختلاف کیا کہ وہ درخت تو پھولوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی مہک دور دور تک آ رہی تھی، اور یہ کہ اس سے حسین منظر اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سب سے چھوٹے بیٹے نے اپنے سب بڑے بھائیوں سے اختلاف ظاہر کیا کہ وہ نشپاتی کا درخت تو پل سے لدا ہوا تھا اور اس پل کے بوجھ سے درخت زمین سے لگا زندگی سے بھرپور نظر آ رہا تھا۔ یہ سب سننے کے بعد اس آدمی نے مسکرا کر اپنے 4 بیٹوں کی جانب دیکھا اور کہا، تم چاروں میں سے کوئی بھی غلط نہیں کہہ رہا، سب اپنی اپنی جگہ درست ہے۔ بیٹے باپ کا جواب سن کر بہت حیران ہوئے کہ ایسا کس طرح ممکن ہے۔ باپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تم کسی بھی درخت کو یا شخص کو صرف ایک موسم یا حالت میں دیکھ کر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کسی فرد کو جاننے کے لیے تھوڑا وقت ضروری ہوتا ہے۔ انسان کبھی کس کیفیت میں ہوتا ہے تو کبھی کس کیفیت میں۔ اگر درخت کو تم جاڑے کے موسم میں بے رونق دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر کبھی پل نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو تم لوگ غصے کی حالت میں دیکھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ برا ہی ہوگا۔ کبھی بھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرو، جب تک اچھی طرح کسی کو جانچ نہ لو۔ کسی کو اسی وقت سمجھا یا پرکھا جا سکتا ہے جب یہ تمام موسم گزر جائے۔ اگر تم سردی کے موسم میں ہی اندازہ لگا کر نتیجہ اخذ کر لو گے تو گرمی کی ہریالی، بہار کی خوبصورتی اور بھرپور زندگی سے لطف اندوز ہونے سے رہ جاؤ گے۔ ناظرین، صرف ایک دکھ پریشانی کے لیے اپنی زندگی کی باقی خوشیوں کو داؤ پر مت لگاؤ۔ زندگی کے ایک برے موسم کو بنیاد بنا کر باقی زندگی کو مت پرکھو۔